السلام علیکم ویورز، آج ہم اردو کا ایک نیا موضوع پڑھیں گے۔ اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں جو نظریات مصنفین نے اور مورخین نے دی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساخت کے اعتبار سے اردو ایک مخلوط قسم کی زبان ہے۔ اس کا ذخیرہ الفاظ، نحوی اور صرفی قواعد اور آوازیں بہت مختلف زبانوں سے ادھار دی گئی ہیں۔ چنانچہ افعال کا طریقۂ انسلاق تو مقامی ہے، لیکن بہت سے اسما باہر سے آئے ہیں۔ آوازوں میں بھی مقامی اور غیر مقامی زبانوں سے استفادہ کیا گیا ہے، لیکن ان سب کا مائع خمیر اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ زبان اب اپنی ایک آزادانہ اور خود مختار حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بولنے والے دنیا کے بہت سے حصوں میں موجود ہیں۔ اس کی داخلی خوبی یہ ہے کہ یہ زبان شگفتہ اور لچکدار ہے، اور فصاحت و بلاغت میں بھی اس کا انداز بہت منفرد ہے۔ برِ صغیر کی ایک اہم زبان ہونے کے باوجود اس کی تاریخ پر دبی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بعض محققین نے اس زبان کا عہد وار تحقیقی جائزہ زبان سازی کے قواعد اور ضوابط کی روشنی میں لیا۔ اس نتیجے تک سائنسی انداز میں پہنچنے کی کوشش کی۔ کچھ ادیبوں نے مسئلے کو زیادہ گہرائی سے جانچے بغیر اردو کی جنم بھومی اور عہد پیمائش کا تعین کر دیا۔ اس ضمن میں اولین اہمیت مولانا محمد حسین آزاد کو حاصل ہے، جنہوں نے آب حیات میں لکھا: ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن وہ ایسی زبان نہیں کہ دنیا کے پردے پر ہندوستان کے ساتھ آئی ہو۔ اس کی عمر 800 برس سے زیادہ نہیں، اور برج کا سبزہ زار اس کا وطن ہے۔ اسے فقط شاہجہاں کا اقبال کہنا چاہیے کہ یہ زبان خاص و عام میں اس کے عہد سے منسوب ہو گئی۔ عبدالغفور نساخ بھی مولانا محمد حسین آزاد کی تقلید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1058 میں شاہجہاں آباد یعنی دہلی آباد ہوا تو اطراف اور جوانب سے عالم ہر قسم کے ذی علم اور صاحب استعداد اور قابل لوگ جمع ہوئے۔ قدیم ہندوی متروک ہونے لگی اور محاورے میں فرق ہونے لگا۔ زبان اردو کی ترقی شروع ہوئی۔ اب آتے ہیں سر سید کے خیال میں اردو کا حیولہ خلجی سلاطین کے عہد میں تیار ہو گیا تھا، لیکن اس حیولے نے زبان کی شکل عہد شاہجہانی میں اختیار کی۔ انشاءاللہ خواہ انشاء نے بھی دریا لطافت میں اردو کی ابتدا کو شاہجہاں کے عہد ہی سے منسوب کیا۔ ان آراء کے برعکس میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے دیباچے میں لکھا کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تو چاروں طرف کے ملکوں سے سب قوم کے لوگ قدردانی اور فیض رسانی اور اس خاندان لاثانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی اور جدی تھی۔ اکٹھا ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال و جواب کر کے ایک زبان اردو بھی مقرر ہوئی۔ ڈاکٹر وائٹ برجنٹ نے، جن کے انگریزی مقالے کا ترجمہ اقبال نے کیا ہے، خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا شہنشاہ اکبر کے عہد سے ہوئی۔ آگرہ اور دہلی شہروں کے درمیان اضلاع کی زبان مغربی ہندی کی ایک شاخ تھی، جس کو برج بھاشا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آئی قاضی اس نظریے کی تائید میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ زبان ہے جس نے اکبر اعظم کے اس دور میں تقویت اور اہمیت حاصل کی جب رنگ و نسل کے اختلافات ختم ہو رہے تھے اور مغل ہندوستان کو اپنا وطن سمجھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور یہاں کی زبانیں شوق سے بولنے لگے تھے۔ تو ویورز، آج کے لیے ہمارا
موضوع یہیں تک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے جان لیا ہوگا کہ مصنفین کی آراء کے مطابق اردو کہاں کہاں سے پیدا ہوئی، یعنی کس کس بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں کب آئی، کیسے آئی۔